اب یہ ہے عبد الرحمان یعقوب بابا کا ایک چیز جو یہاں آتے رہتے ہیں لندن میں انگلینڈ جی اپنا جلسہ منانے کے لیے. جی جی یہ مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان جی ملتان نے چھپایا ہے. جی جی فیصلہ آپ کریں. ٹھیک ہے. اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر بعض اعتراضات کیے ہیں جو تحریروں کو کاٹ چھانٹ کر. ٹھیک ہے، وہ تو خیر کرتے اس طرح ہیں. جی اس میں شروع کرو. تمام اعتراض جو ہیں ایک ایک کر کے لیتے ہیں. بتائیں، جی شروع کریں. یہ بابا صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت مرزا صاحب کا الہام ہے کہ دنیا میں کئی تخت اترے پر 13 تخت سب سے اوپر بچھایا گیا. یہ حقیقت الوحی کا حوالہ ہے. اچھا، اس کے ساتھ کچھ اور بھی ملایا یا یہی رکھا ہے اس انہوں کے نے؟ ساتھ ایک اور ملایا ہے، وہ جو چاند سورج گرہن والا تھا اس کا کل چونکہ جواب آ گیا تھا اچھا، تو اس کے ساتھ اس کے ساتھ ایک حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک تحریر اربعین میں بھی ہے، اس سے ملتا ایک الہام ہے. اس فضلتک علی العالمین، جو ہم نے تجھے تمام جہانوں پر فضیلت دی، وہ بھی ہے. جی اور قرآن کریم کی کثرت سے ایسی آیات بھی ہیں کہ ہم نے فلاں کو سب جہانوں پر فضیلت دی. اس میں تمام بنی اسرائیل بھی آتے ہیں اور حضرت مریم کے متعلق بھی آتا ہے کہ ہاں، مگر بہرحال یہ محاورہ تو عام چلتا ہے. قرآن کریم سے عام نہیں، قرآن کریم میں عام ملتا ہے. تو وہ اس سے کیا نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح علیہ السلام حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تخت سے اپنا تخت اونچا بتاتے ہیں، یہ نتیجہ نکال رہے ہیں. یہ تو اس کا تو ایک ہی علاج ہے کہ ہماری حضرت مسیح علیہ السلام کی کتابوں کو آزاد کر دیا جائے. جنہوں نے قدغن لگائی ہے وہ اٹھا لیں، کیونکہ اگر ان کا مسلک جو ہے وہ درست ہے تو پھر تو حضرت مسیح علیہ السلام کی ہر تحریر اسی بات کے حق میں گواہیاں دے گی اور دلائل پائے جائیں گے کیوں میں افضل ہوں، اور قرآن اور حدیث سے کوشش کی جائے گی. جس طرح جو بھی فتنے پرداز ہیں وہ اسی طرح کیا کرتے ہیں. تو باقی سب کتب میں جو تحریرات ہیں ان کو چھپا لیا گیا ہے اور ایک تحریر کو اٹھایا گیا ہے. اس میں کوئی بات ہے، کوئی چوری کی بات ہے جو یہ مولوی ظاہر نہیں کرتے. اصل بات یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے ساتھ جب اپنا ذکر کرتے ہیں تو خاک پہ بچ جاتے ہیں. کوئی اشارتاً یا کنایتاً بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی برابری یا فضیلت کا کوئی سوال نہیں اٹھتا، پیدا ہی نہیں ہوتا، بلکہ اتنی زور سے اپنے آپ کو گراتے ہیں کہ جس طرح انسان خاک میں سامنے بیٹھ جائے. اس سے ملتا جلتا ایک اور بھی اعتراض ہے جو انہوں نے کیا ہوا ہے. اس میں حضرت میاں بشیر احمد صاحب کی کتاب تھی نا، کتاب الفصل، کلمۃ الفصل، ہاں، اس میں سے لیا ہوا ہے. اس کی بھی یہی نوعیت ہے کہ وہ یہاں تو کہتے ہیں اونچے ہو گئے اور اس سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ برابر چل پڑے. اچھا، وہ نکال لو نا عبارت، وہ بھی مجھے پڑھ کے سناؤ. پھر اکٹھے کرتے ہیں دونوں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی کتاب کلمۃ الفصل سے یہ اقتباس لیا ہے کہ ہر ایک نبی کو اپنی استعداد اور کام کے مطابق کمالات عطا ہوتے ہیں، کسی کو بہت کسی کو کم. مگر مسیح موعود علیہ السلام کو تو تب نبوت ملی جب اس نے نبوت محمدیہ کے تمام کمالات کو حاصل کر لیا ٹھیک، اور اس قابل ہو گیا کہ ذلی نبی کہلائے. پس ذلی نبوت نے مسیح موعود کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ آگے بڑھایا، اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو بپہلو لا کھڑا کیا. ٹھیک ہے. یہ اب ایک ہی مضمون سے ملتی جلتی باتیں ہیں، ان کا اکٹھا جواب دیتے ہیں. ایک ساتھ دوسری عبارت بھی ہے ہاں، اسی وہ بھی کتاب پڑھ کی لو، وہ بھی پڑھ لو. کہ اس صورت میں کیا اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ نہیں، یہ وسلم اور کو ہے، اتارا؟ یہ مضمون تو اس سے ہے، وہ باصف الامیین رسول منہم والی. اچھا یہ جی دو الگ الگ مضمون جی ہیں. یہ جو مضمون ہے جی صرف اتنے حد تک رہنے دو. جی ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک تحریر پیش کر کے اور حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی ایک تحریر پیش کر کے یہ تاثر دیا گیا ہے دنیا کو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی یہ عقیدہ تھا اور آپ کی اولاد کا بھی اور جماعت کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کم از کم رسول اللہ علیہ وسلم کے برابر ضرور ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بڑھ کر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک.
کیونکہ کہتے ہیں کہ تیرا تخت سب تختوں سے اوپر بچھایا گیا۔ سوال یہ ہے کہ جب مسیح علیہ السلام نے یہ لکھا تو کیا بات کر رہے ہیں؟ تمام زمانوں میں تمام انبیاء سے اوپر، یا اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ اسی مضمون میں وہ فضل تو والی آیت ہے جو قرآن کریم میں ملتی ہے، اور مسیح علیہ السلام کو بھی الہام ہوئی، یعنی اس کو مضمون الہام ہوا ہے، اس فضلتو کا علی العالمین، جب میں نے تجھے تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ دیکھنا یہ ہے کس زمانے کی بات ہو رہی ہے، جو کہنے والا ہے اس کے ذہن میں کون لوگ ہیں جن پر فضیلت ہے۔ اس کا ترجمہ تو حضرت مسیح علیہ السلام خود کر چکے ہیں۔ دیکھیے حضرت مرزا صاحب کے الفاظ، جس قدر لوگ تیرے زمانے میں ہیں سب پر میں نے تجھے فضیلت دی، تو بات تو کھل گئی فوراً۔ یہ 1400 سال پہلے سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر کے مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے جھوٹ اور شرارت ہے، بعض عبارتیں چھپا لیتے ہیں اور لوگوں پر ایک غلط تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اعتراض تو احمدی کے نزدیک اتنے بودے ہیں کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا احمدی بھی پڑھا ہو لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، ایک ثانیے کے لیے بھی وہم نہیں کر سکتا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے مقام کو برابر یا نیچا دکھائے۔ ہر ایک احمدی کی گھٹی میں یہ گھول کے بچپن سے پلایا گیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو کچھ پایا اپنے آقا محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے پایا ہے۔ اس لیے یہ عبارتیں سب اپنے محل سے اٹھا کر جو بیان کرنا چاہتی ہیں ان سے ایک طرف کر کے محض فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، جو جماعت احمدیہ کا اصل عقیدہ نہیں۔ اصل عقیدہ کیا ہے؟ اگر وہ عبارتیں جماعت کی کتابوں میں نہ ہوتی تو پھر مولوی کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کیا مطلب ہے، وضاحت نہیں ہو سکی، اس لیے ہم نے الزام لگا دیا۔ مگر اس کی تو گنجائش کوئی نہیں۔ انہوں نے تو خوب مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، کونوں خطروں میں جا کر اس نیت سے تلاش کیے کہیں سے کوئی چیز مل جائے، اور جو سب تحریریں ان کی ہیں ان کے اعتراضات کو اگر جمع کیا جائے تو 40-50 صفحے زیادہ سے زیادہ بنتے ہوں گے، جس میں ان کے تبصرے اور اعتراض اکٹھے ہو جائیں گے۔ مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی 100 سے زائد کتب ہیں، وہ ساری انہوں نے پڑھی ہیں اور اعتراض تلاش کیے ہیں، اور بورڈ کے بورڈ بیٹھے رہے ہیں ان کے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی کتابوں کی عبارتوں پر اس سے ملتی جلتی عبارتوں میں ان کی نظر نہ ہو؟ شرافت اور دیانت کا تقاضا ہے کہ ایک مضمون پر اگر کوئی عبارت ملے تو اس سے ملتی جلتی دوسری عبارتیں ساتھ ملا کر دیکھو، پھر وہ مطلب نکلتا ہو تو بے شوق سے حملے کرو۔ لیکن اس لیے عبارتیں پیش نہیں کرتے کہ وہ مطلب نہیں نکلتا، بلکہ وہ مطلب جو نکالتے ہیں وہ ملیا میٹ ہو جاتا ہے، اس کو کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اب میں مثالاً حضرت مسیح علیہ السلام کی عبارتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جو پہلی دونوں عبارتیں تھیں وہ اربعینی سے لی گئی ہیں، اسی جگہ جہاں وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا کے میں کئی تخت اترے پر تیرا تخت سب سے اوپر بچھایا گیا، یہ حقیقت الوحی کی ہے، وہ اربعین کی ہے دوسری، اس سے وضاحت ہو جائے۔ اب میں بتاتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ عاجز بھی اس جلیل الشان نبی کے آخر خادمین میں سے ہے، آخر خادمین، سب خادموں سے عاجز، جو سید الرسل اور سب رسولوں کا سرتاج ہے، یعنی محمد رسول اللہ، ان کے آخر خادموں میں سے یہ عاجز بھی ہے۔ سب رسولوں کا سرتاج کن معنوں میں ہے؟ اگر وہ حامد ہیں تو وہ احمد ہے۔ یہ تو ویسے بھی مولویوں کو سمجھ ہی نہیں آنی بات کی، کیونکہ اس میں عرفان کی باتیں ہیں۔ کہتے ہیں جتنے رسول تھے وہ خدا کی حمد کرنے والے تھے، مگر یہ احمد ہے، سب سے زیادہ حمد اس نے کی ہے، اور اگر وہ محمود ہیں تو وہ محمد ہے۔ اگر ان کی تعریف فرمائی گئی ہے کہ وہ بہت اچھے ہیں تو یہ تو محمد ہے کہ اس سے بڑھ کر تعریف ممکن ہی نہیں۔ خدا نے اگر ان کو محمود سمجھا تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو محمد سمجھا، محمد ہی قرار دیا۔ یہ ہے مسلک جو ہر احمدی کا ہے، ہر بچہ جانتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی ایسی بات کرتا ہے تو احمدی بیچارے حیران ہو کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر کے رہے ہیں، یہ مولوی کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سورج زندہ ہے؟
یہ تو ایسی بات ہے جیسے کوئی کہ رات کے میں ثابت کر کے دکھا دیتا ہوں کہ رات روشن ہوتی ہے اور دن اندھیرا ہوتا ہے۔ آگے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ یعلم انی عاشق الاسلام و فداء حضرت یہ کیا ہے محمد یہاں خیر الانام ہے، و فداء حضرت خیر الانام و غلام احمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آئینہ کمالت اسلام صفحہ 388۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اسلام کا حقیقی عاشق اور حضرت خیر الانام پر دل و جان سے فدا اور ان کا غلام ہوں۔ جب یہ اعلان ہو رہے ہوں تو اگر کسی نے کوئی عبارت لکھی ہے تو جانتا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے اس کے تابع، ان واضح اور کھلے کھلے محکم اعلانات کی تابع وہ ساری باتیں ہوں گی جو کسی اور موقع پر کسی اور ضمن میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم یا حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے چلیں گی۔ ان کو توڑ کر کوئی بات آگے نکل ہی نہیں سکتی، اتنے مضبوط پہرے بٹھا دیے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام نے شان مصطفیٰ کی حفاظت میں کہ کسی احمدی کیا کوئی شریر سے شریر آدمی باہر کا جو حملہ کرنا چاہے اس کو بھی طاقت نہیں ہے کہ تقویٰ کو توڑے بغیر یہ حملہ کر سکے۔ تقویٰ کی چادر پھاڑ کے باہر آ جائے پھر جو مرضی کرتا پھرے۔ آگے سنیے حضرت مسیح علیہ السلام کی آخری وصیت کیا ہے۔ فرماتے ہیں آخری وصیت یہی ہے کہ ہر ایک روشنی ہم نے رسول نبی امی کی پیروی سے پائی ہے۔ ساتھ والا مضمون کہاں گیا؟ مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا کہ ذلی طور پر ساتھ کھڑے ہو گئے اور ذلی ہونے کے لحاظ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا، اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ہم مرتبہ ہو گئے، لیکن اس عبارت کے بعد ہم مرتبہ کی کون سی گنجائش باقی رہ جائے گی؟ جو مسیح موعود کی اپنی عبارت ہے، اس پر مرزا بشیر احمد صاحب کی عبارت کو ترجیح دیں گے؟ وہ تو مضمون بالکل اور ہے، معنی اور ہے۔ غیر مبین سے بحث ہو رہی تھی۔ غیر مبین کہتے تھے کہ دیکھو ذلی نبوت کا مطلب ہے نبوت ہے ہی نہیں، سایہ ہی ہے صرف۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ان سے بحث کرتے ہوئے ان پر یہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ذلی کو تم ادنا نہ سمجھو، یہ سب سے آگے بڑھانے والی ہے، یعنی باقی نبیوں سے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا ذل ہونا ادنا درجے کی بات نہیں بلکہ آگے کرنے والی بات ہے۔ ایک باپ کے ساتھ اس کا بیٹا چلتا ہے، وہ انگلی اس کی پکڑتا ہے، اس کے ساتھ چلتا ہے، یہ مرتبہ دوسروں کو عطا نہیں ہوا کرتا، اگر ہو تو بڑی عزت ہے۔ تو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے یہ نقشہ کھینچا ہے غیر احمدیوں اور غیر مبین سے بحث میں۔ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود کے آپس کا مقابلے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ باقی سب نبیوں سے ادنا ہیں، یہ بحث تھی۔ اصل بحث کو بھلا دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، جانتے ہیں کہ کیا بحث ہے۔ کہتے ہیں امت محمدیہ میں پیدا ہونے والا مہدی اور مسیح چونکہ ذلی ہے، سایہ ہے، اس لیے اصل سے کم تر ہے، اصل سے نہیں، تمام دوسرے نبیوں سے سایہ کم تر ہے، کیونکہ وہ محمد رسول اللہ کا سایہ نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں نبی ہے۔ حضرت مرزا صاحب کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو تصور ہی نہیں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ ہونا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ تم سایہ کہہ کے پیچھے پھینک رہے ہو، لیکن محمد رسول اللہ کا جو سایہ ہے وہ باقی ان سب سے آگے نکل جاتا ہے جو سایہ نہیں ہے، کیونکہ جتنا حسین ہوگا اتنا ہی اس کا عکس حسین ہوگا۔ ایک بہت ہی خوبصورت آدمی کا عکس ایک طرف ہو اور دوسری طرف ایک نسبتاً کم خوبصورت جس میں کوئی داغ بھی ہوں، کچھ پیڑے بھینگے نقوش بھی ہوں، اس کا رکھ کے دیکھیں تو کون آگے ہوگا؟ جو دنیا کا سب سے حسین ترین انسان ہے اس کے مقابل پر تو عکس ہی ہے، چاہے اس کے پہلو میں کھڑا کر دو۔ کبھی ذل کو پہلو میں کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے کوئی کہ دیکھو ذل اصل سے آگے بڑھ گیا یا اصل کے برابر ہو گیا؟ سایہ سایہ ہی ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب سایہ ہی کہہ رہے ہیں، اس لیے ادھر کھڑا کر دو یا ادھر کھڑا کر دو، جب کہہ دیا کہ سایہ ہے، اور سایہ ہے ان معنوں میں کہ آپ کا تمام حسن انہوں نے اپنی ذات میں جذب کیا، تب نبوت کا مرتبہ پایا۔ اس پہلو سے ذلی نبی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل ہے وہ کسی اور سے پیچھے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے سب سے زیادہ حسن کی عکاسی اپنی ذات میں کی ہے،
وہ حسن سب حسنوں سے بڑھ کر تھا، اس لیے اس حسن کا عکس اپنی ذات میں پرتو کرنے والا شخص وہ بھی حسین ترین دکھائی دے گا۔ یہ مضمون ہے جس کو بگاڑتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ساتھ چل کے ان معنوں میں نہیں ہے کہ برابری کے معنوں میں، تو بڑی سخت گستاخی ہے۔ حضرت مرزا بشیر نے کہا کہ کونے خطرے دماغ میں کسی کونے میں بھی یہ وہم نہیں آ سکتا تھا کہ ساتھ چلانے سے مراد یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہو گئے ہیں۔ جیسے میں نے کہا ذل کہہ رہے ہیں برابری کا خیال پیدا کرنا ہی ناممکن ہے، مگر مسیح علیہ السلام کی تحریر بالکل کھلی اور واضح ہیں۔ نبی امی کی پیروی سے پائی ہے، جو شخص پیروی کرے گا وہ بھی پائے گا۔ کہ میری خصوصیت نہیں ہے، تم بھی پیروی کر کے دیکھ لو، تم بھی یہی پاؤ گے۔ یہ کیا مضمون ہے؟ یہ وہی مضمون ہے جو قرآن کریم میں بیان ہوا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے کے بعد اب قانون یہ جاری ہوا ہے کہ جو بھی محبت کا دعوے دار ہے، اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے، اس کا دعوی محبت قبول نہیں ہوگا جب تک محمد رسول اللہ کے نقش قدم پر چل کر ویسے عشق کے آثار نہ دکھائے جو محمد مصطفیٰ میں اپنے رب کے لیے ظاہر ہوئے۔ تو فرماتے ہیں ایسی قبولیت اس کو ملے گی کہ جو شخص پیروی کرے گا وہ بھی پائے گا، اور ایسی قبولیت اس کو ملے گی کہ کوئی بات اس کے آگے انہونی نہیں رہے گی۔ میں نے پیروی کر کے پایا ہے تو تم بھی تو پا سکتے ہو، تم بھی پیروی کر لو اس طرح۔ زندہ خدا جو لوگوں سے پوشیدہ ہے اس کا خدا ہو جائے گا، اس کا خدا ہوگا، یعنی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا خدا اگر ان کی پیروی کرو گے تو تمہارا بھی خدا ہو جائے گا، اور جھوٹے خدا سب اس کی پیروی کے نیچے کچلے اور روندے جائیں گے۔ وہ ہر ایک جگہ مبارک ہوگا اور الہی قوتیں اس کے ساتھ ہوں گی۔ سراج منیر صفحہ 73۔ پھر فرماتے ہیں یہ تمام شرف مجھے صرف جن مرتبوں کی باتیں میں کرتا ہوں یا قیامت تک میرے غلام کرتے رہیں گے، میرے ماننے والے کرتے رہیں گے، یہ تمام شرف مجھے صرف ایک نبی کی پیروی سے ملا ہے جس کے مدارج اور مراتب سے دنیا بے خبر ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کتنا عظیم شان نبی ہے، یعنی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، چشمہ مسیحی صفحہ 23۔ جب ان کے مظلومہ خدا سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا مقابلہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، اپنا مقابلہ کرنے کا کیا سوال؟ فرماتے ہیں میں تو مسیح ہوں، چشمہ مسیح میں ہی گفتگو ہے، تم اپنے مسیح کو خدا کا بیٹا بنا بیٹھے ہو، اور یہاں وہ اس مسیح کا ذل آ گیا ہے، وہاں بھی ذل ہی ہے، اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے تمام برکتیں اس ایک وجود سے پائی ہیں۔ تو خدا نے مسیح کو تمہارے جس کو خدا بنایا ہوا تھا محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا کر کے اس کا خادم ہونا ثابت کر دیا۔ یہ مضمون ہے جو مسیح علیہ السلام بیان فرماتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اس نے محض خدا کے فضل سے نہ اپنے کسی ہنر سے اس نعمت سے کامل حصہ پایا ہے جو مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں اور خدا کے برگزیدوں کو دی گئی تھی۔ اس نے محض یہ عبارت اس سے پہلے کچھ چھٹی ہوئی ہے، میرا خیال ہے اپنی طرف خاکسار یا عاجزانہ ذکر کر کے یہ فرمایا ہوگا، اس نے یعنی ساجد نے محض خدا کے فضل سے نہ اپنے کسی ہنر سے، ہے نا عبارت؟ اب چھوڑو پھر کھڑکھڑ نہ کرو، کچھ نہ کرو۔ اس نے محض خدا کے فضل سے نہ اپنے کسی ہنر سے اس نعمت سے کامل حصہ پایا ہے جو مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں کو خدا کے برگزیدوں کو دی گئی تھی، اور میرے لیے اس نعمت کا پانا ممکن نہ تھا۔ وہی بات ہو رہی ہے اپنے متعلق، میرے لیے اس نعمت کا پانا ممکن نہ تھا اگر میں اپنے سید و مولا فخر الانبیاء اور خیر الورا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہوں کی پیروی نہ کرتا تو میں نے جو کچھ پایا اس پیروی سے پایا، اور میں اپنے سچے اور کامل علم سے جانتا ہوں کہ کوئی انسان بجز اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ بات ہی چھپ،
کھل گئی، واضح ہو گئی۔ میں تعجب سے دیکھتا ہوں کہ مولوی جب یہ مسیح موعود کی کتابیں پڑھتے ہوں گے اور کوئی چیز تلاش کر کے حملہ کرنے کے لیے کھوج نکالتے ہوں گے تو یہ عبارتیں پڑھتے بھی ہوں گے کہ نہیں؟ یعنی عبارتوں سے بور ہو جاتے ہوں گے کہ یہ کیا فضول، مزہ نہیں آیا، محمد رسول اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، شاید دل داری ہوتی ہو، کیا پتا ان بیچاروں کی، کیونکہ پاکستان میں یہی ہو رہا ہے، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد کے ترانے گائے وہیں دل داری ہو گئی ان کی۔ تو اتنے عظیم الشان کلام پڑھ کے ان بیچاروں کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی، پیٹتے ہوں گے، ہائے ہم کیا کریں، کتنے جائیے ہم، پنجابی میں کہتے ہیں نا سیاپا ہو گئے، کتنے جائیے، اتنا ہی تعریف محمد رسول اللہ کی، اور دل جلا دیے مولویوں۔ اگر دل جلتے نہ روشن ہوتے، خوش ہوتے، تو جس طرح میں پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ بھی پڑھ کے سناتے ہیں، عوام الناس کو بتاتے کہ دیکھو اس ایک فکرے سے غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو جانا، یہ تو عاشق زار ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، عاشق تام ہے، یہ کہتا ہے ہر چیز میں نے اس کی غلامی سے پائی، اس لیے یہ جو فکرے تمہیں کہیں دکھائی دیتے ہیں ان کا مضمون تم سمجھے نہیں ہو، اس سے دھوکے میں نہ مبتلا ہو جانا۔ اگر طبیعتیں خوش ہوئی ہوتی تو بابا صاحب یہ باتیں پیش کرتے، یہ تو پتہ نہیں کس طرح جیسا کوئلوں پہ لوٹتا ہے آدمی، اس طرح گزرے ہوں گے ان باتوں سے۔ آگے دوسرا اس کی کلمہ فصل کی تائید میں جو کچھ حوالے تھے اور بھی وہ بھی دو۔ نہیں، وہ جو دوسری بات اس کے ساتھ لگائی ہوئی تھی، دوسرے علماء کی باتوں کے لحاظ سے اس کے ساتھ بھی تو کچھ لگائے تھے، کچھ باتیں جو میں اکٹھی کروائی ہیں، تو نے وہ فکر اسے چھوڑ دیا اور صرف مجھے یہی پکڑا دیا۔ اس عنوان کے نیچے الگ جو تین باتیں، یہ تو میں نے وہی باتیں پڑھی ہیں جو پہلے عنوان کے نیچے لکھی ہوئی تھیں، اس کے ساتھ کون سی لگی ہوئی تھی؟ کھول کر دیا اس کو پھر اسی کے ساتھ لگا، دونوں اکٹھا کرنا تھا، نہیں وہ الگ الگ کروائی تھی، اس میں دیکھتے وہ ہیں۔ بات ہے۔ اب بابا صاحب کا میں دوسرا اس کا وہ ایک اکٹھا ہی ہے جو اب آ گیا ہے، ورنہ ایسے بہت سے اقتباسات ملتے ہیں جس سے بات کھل جاتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں چلنا، شرط یہ ہو کہ غلامی کا دعویٰ ہو، شرط یہ ہو کہ برابری کا دعویٰ کفر سمجھا جائے، اور غلامی کا دعویٰ ہو اور پھر پہلو میں چلا جائے تو یہ شرف ہے، یہ گستاخی، یہ بدتمیزی نہیں کہلا سکتی، کیونکہ عزت کے رول کے لیے ایک تمنا ہے جسے خدا نے پورا کیا اگر سچی تمنا ہے، اگر پورا نہیں کیا تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہو کہ دل ان کا بڑا چاہتا تھا کہ محمد رسول اللہ کے پہلو پر بچوں کی طرح انگلی پکڑ کر چلیں، مگر ہم نہیں سمجھتے کہ ان کو یہ مرتبہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب سنیے بابا صاحب کی دوسری عبارت کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا ہے، کہ اب بتاؤ کون سا شک رہ گیا؟ مرزا غلام احمد کا نام محمد رکھ دیا، اب بچ کے کس طرح نکلو گے؟ اس کا جواب سن لو، فرمایا ہے اپنے وعدہ کو پورا کرے تاکہ اپنے وعدہ کو پورا کرے، اور وعدہ کون سا ہے؟ وہ قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کا، جس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ آئندہ جو بھی آئے گا اس کی باسط محمد رسول اللہ کی باسط ہی ہوگی، ان سے الگ نہیں ہوگی۔ بس قرآن نے جب محمد کا نام ان معنوں میں دیا جن معنوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نام دیا، تو ان مولویوں کو تکلیف کس بات کی ہوتی ہے یہ سمجھائیں ہمیں پہلے۔ اگر شرک مراد ہے کہ محمد کا شریک کر دیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ برابر کر دیا محمد کیا کر، تو پھر اس پر قائم ہو جاؤ، کہ جہاں جہاں یہ نام کسی کو ملتا ہے اس کو برابر سمجھو اور شریک بناؤ، تو کیا تم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت شروع کر دو گے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم میں 3 مرتبہ اللہ کا نام دیا ہے
اور اللہ فرمایا گیا ہے۔ کھول کر یہ آیتیں میں پہلے پیش کر چکا ہوں، دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ تو اب بتائیے کہ محمد نام دینے سے ان کو اتنی تکلیف جو پہنچی ہے، یہ کیوں پہنچی ہے؟ اگر یہ برابری کا دعویٰ ہوتا تو واقعتاً تکلیف پہنچنی ہوتی، ہمیں پہنچنی سے زیادہ پہنچتی، کیونکہ خدا گواہ ہے زمین و آسمان کا کہ حضرت مرزا صاحب کے تصور کے ساتھ آج تک کبھی کوئی کسی احمدی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کو برابر نہیں کیا۔ اس کو وہ کفر سمجھتا ہے، اس کو وہ ظلم سمجھتا ہے، کچھ تصور بھی نہیں کر سکتا، جہنمی بات ہے اگر ان معنوں میں ہے۔ اگر ان معنوں میں ہے جن میں قرآن کہہ رہا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں قرآن کو بدلنے والے؟ مجال ہے کسی کی کہ وہاں سے قرآن کے اس مضمون کو اٹھا کر ایک طرف پھینک دے؟ اس لیے قرآن سے لڑ رہے، ہم سے تو لڑ ہی نہیں رہے۔ جو حوالہ ہے حضرت بشیر احمد صاحب نے اگر قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کیا تھا، وہی بات کہنی تھی جو قرآن نے کہی ہے، اور وہ آیت یہ ہے، وہ بات یہ ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم۔ وہی ذات ہے جس نے امیین میں، یعنی ایک ان پڑھ قوم میں یا جاہلوں میں ایک رسول بھیجا۔ وہ پہلے انہی میں سے ایک تھا، جو ایسی قوم تھی، یعنی جہاں جاہلوں سے مراد نعوذ باللہ من ذالک سخت لفظ جہالت کا نہیں۔ قرآن کریم نے جب امی فرمایا ہے اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان میں کہہ دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ ان کی حالت کے اندر حصے دار تھے۔ یہ میں اس لیے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت سے کوئی مولوی غلط ہی نہ مطلب سمجھ لے، یا کوئی دوسرے نہ واقف، ان کی عادت ہے اس قسم کی باتیں اس طرح نکال لیتے ہیں۔ قرآن کو بھی محبت اور پیار سے عقل سے پڑھو گے تو پھر مطلب سمجھ آئے گی۔ فرمایا ہے منہم، مراد یہ اس قوم کا ایک فرد ہے، ہرگز یہ مراد نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک جاہل ہیں۔ ایک معنوں میں امی کا لفظ اطلاق پاتا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جس نے لوگوں سے دنیا کے علوم حاصل نہیں کیے، اور اس پہلو سے جیسے ان پڑھ رہ جاتی ہے کوئی قوم، ویسے تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا کے کوئی علوم کسی سے حاصل نہیں کیے، نہ دین کے علوم کسی اور سے پڑھے سوائے اس کے کہ اللہ نے خود پڑھائے۔ تو ان معنوں میں صرف یہ امیین کا لفظ اطلاق پائے گا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کیا کرتا ہے وہ رسول؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ کی آیات پڑھتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرماتا ہے، پاک کر دیتا ہے ان کو، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے، کا علم بھی دیتا ہے، اور کتاب کی حکمت بھی بتاتا ہے۔ یعنی صرف یہ کہہ کر کہ خدا نے فرمایا مانو تو ٹھیک ورنہ جہنم میں جاؤ، یہ نہیں کہتا، ثابت کرتا ہے کہ جو خدا نے کہا ہے سچ کہا ہے، اس کی یہ حکمتیں ہیں، ان پر غور کرو، اس کے سوا تمہارے لیے چارہ کوئی نہیں رہ جاتا۔ یہی ایک راہ ہے جو اختیار کرنے کی راہ ہے، یہ مراد ہے حکمت کی۔ یہ بات ختم ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، الحمدللہ حکمت بھی نازل ہوئی، علم کی تشریحات بھی آپ نے فرما دیں۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم جو ضلال کہہ رہے ہیں اس سے پہلے گمراہی میں تھے، وہ پہلے کی باتیں ہیں، اب نہیں۔ جب خدا سے علم پا لیا تو وہ جو بظاہر اس قوم سے تھا جو دنیا میں سب سے پیچھے تھی، وہ ساری دنیا کا معلم بن گیا، ساری دنیا کو تعلیم کتاب کرنے لگا اور کتاب کی حکمتیں بتانے لگا۔ تو اس مضمون کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی غلطی سے یہ نہ سمجھنا کہ حضرت محمد رسول اللہ پیچھے رہ گئے ہیں باقی دنیا سے علم میں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تھے کسی زمانے میں، گزر گئی وہ بات، اور یہ کہہ کر یہ بتا دیا کہ چلے کہاں سے تھے اور کہاں پہنچے۔ یعنی اس قوم میں سے ہونا آپ کی گستاخی، آپ کے لیے کوئی شرم کا موجب نہیں ہے
بلکہ کمال کا یہ موجب ہے کہ وہاں سے سفر کیا اور کہاں تک جا پہنچے. اور معراج کی حقیقت بھی اس کے اندر اس طرح داخل ہو گئی، امکانوں میں ان کو پرانی باتیں ختم ہوئیں. اب تو علم و حکمت کے سرچشمے جاری ہو گئے ہیں. وآخرین منہم لما یلقوا بہم، کسی اور کا ذکر نہیں چل رہا، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا ذکر چل رہا ہے، یاد رکھو. اور آخرین منہم، ان کے آخرین میں بھی مبعوث فرمائے گا. کس کو؟ کن لوگوں میں؟ کس کو کا ذکر ہی نہیں، کیونکہ سوائے محمد رسول اللہ کے کسی کا ذکر ہی اور کوئی نہیں چل رہا. پوچھو کس کو فرمائے گا، تو نام تو کوئی اور نہیں لیا. کیسے محمد کے سوا کوئی اور نام رکھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ حضرت محمد رسول اللہ کا ذکر خیر چل رہا ہے. جن کی طرف بھیجا ان کا ذکر فرما دیا. وہ آخرین منہم، وہ ان میں سے آخرین ہوں گے کچھ. یعنی جس طرح یہ جاہل تھے، ایک دفعہ پھر دنیا جاہل ہو جائے گی، یعنی علوم دینیہ سے بے بہرا ہوگی، ان کی حقیقتوں سے ناشنا ہوگی. محمد رسول اللہ پھر ان میں ظہور فرمائیں گے، مبعوث ہوں گے. لما یلحقوا بہم، حالانکہ وہ ملے نہیں ہیں اب تک، وہ دور کی باتیں ہیں. وہو العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب اور بزرگی والا ہے، جو چاہتا ہے کر کے دکھاتا ہے. اس کے اندر بزرگی پائی جاتی ہے. عزیز کا مطلب ہے عزت والا، اور عزیز کا مطلب ہے غالب. تو اس کا حقیقی ترجمہ ہے بزرگی والا غالب ہے، وہ غالب بزرگی والا ہے. الحکیم، اور بہت حکمتوں والا ہے. یہ تھی وہ آیت جس کی طرف حضرت مرزا صاحب نے اشارہ کیا تھا، بشیر احمد صاحب وزیر تعالیٰ نے، کہ اس آیت میں دیکھ لو، وہاں نام محمد ملتا ہے، مگر کن معنوں میں ملتا ہے یہ سوال ہے. ایک ایسے غلام کے معنوں میں جس نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہو اور آقا کا نام اسے عطا ہوا ہو، یا ایک ایسے شخص کی صورت میں جو محمد کا برابر ہو کر، اس کا شریک بن کر، بعد میں از خود اپنی عظمتوں کے ساتھ پیدا ہوا ہو. اگر یہ دوسرا خیال ہے تو اس آیت پر بہتان ہے. کوئی شریف النفس مسلمان اس آیت کی طرف یہ دوسرا ترجمہ مبعوث ہی نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے. تو جب اس کا اشارہ کر دیا تو پھر تم اس کی طرف وہ ترجمہ منسوب کرنے کا حق کیسے رکھتے ہو؟ کسی مولوی سے، کسی مفسر سے اس کا ترجمہ کروا کے تو دیکھو. کوئی یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کر سکتا کہ یہاں خدا تعالیٰ نے نعوذ باللہ رسول اللہ علیہ وسلم کا مقام گرا دیا ہے، یہ کہہ کر کہ آپ آخرین میں نازل ہوں گے. کیونکہ سب جانتے ہیں کہ جس میں عنصری کے ساتھ بنفس نفیس، تو آپ آخرین میں نازل نہیں ہوں گے، آخرین میں مبعوث نہیں ہوں گے، وہ تو ہو چکے. اس لیے یہ کہنا، اس آیت کا یہ ترجمہ کر لینا کہ خدا تعالیٰ نے نعوذ باللہ حضرت محمد رسول اللہ کا نام آنے والے کو دے کر، جو آخرین کی طرف آئے گا، اپنے رسول کا مقام گرا دیا اور آنے والے کو اس کا شریک برابر کر دیا. جو ترجمہ مولوی اس آیت کا یہ کرے گا وہ جھوٹا ہے. سارے دوسرے مولوی اس پہ لعن طعن کریں گے. اور مرزا بشیر احمد صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اس آیت میں جن معنوں میں محمد مصطفیٰ جو وعدہ کیا گیا تھا، یہی وعدہ ہے اور کہیں وعدہ ہی نہیں. جہاں محمد کے آنے کا وعدہ ہے ان معنوں میں یہ محمد ہے، ان سے بڑھ کر نہیں. بالکل وہی بات کہ قرآن نے اللہ فرمایا مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. تو کیا ترجمہ کرتے ہیں مولوی؟ ایک طرف نعوذ باللہ من ذالک، اگر یہ حکمتیں نہ سمجھے قرآن کی تو ایک اور تضاد پیدا ہو جائے گا. ایک طرف نعوذ باللہ من ذالک محمد رسول اللہ کا مقام اتنا گرا دیا کہ یہ کہہ دیا کہ بعد میں جو آئے گا وہ اپنے طور پر محمدیت کی صفات لے کر اٹھے گا، اور اس محمد کا شریک بن کر ایک اور محمد اتر آئے گا. یہ ایک طرف یہ معنی کر کے وہ قرآن کی گستاخی کریں گے اگر ایسے معنی کریں، اور دوسری طرف کہیں گے کہ مرتبہ اتنا بڑھا دیا کہ اللہ کے ساتھ برابر کر دیا اور کہا کہ بین ہی اللہ ہے. تو پھر ایک اللہ نے تین اللہ تو بن گئے. پھر تو ایسے ترجمہ کریں تو پھر تو عیسائیت ہی کو مان لو. ایک اللہ، دوسرے محمد رسول اللہ علیہ وسلم، قرآن کہتا ہے اللہ، اور تیسرے آنے والے کو محمد کہہ کر اگر وہ اللہ تو پھر وہ بھی اللہ. تو
عقل نہ رہے تو اسی طرح تسلیسیں پیدا ہوتی ہیں، جہالت کی پیداوار ہے شرک۔ اس لیے یہ ترجمہ کرنا ہی بےہودہ اور جہالت کی بات ہے، صرف اس کو اشتعال دینے والی بات ہے۔ محمد کہہ دیا، یہ ویسا ہی ہے جیسے مستشرقین نے قرآن پر حملے کیے ہیں۔ کل بھی میں نے یا پرسوں بات پڑھی تھی، ان میں ذکر تھا کہ مستشرقین نے قرآن پر حملے کیے ہیں یہی آیتیں نکال کر کہ تم موحد کہتے پھرتے ہو، یہ تو اللہ کا دعوے دار ہے اور کھلم کھلا لکھا ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ تو جاہل تو مشتعل ہو سکتے ہیں جن کو کچھ علم نہ ہو، جن میں تقویٰ ہو، دیانت ہو، جو قرآن کریم کے مضامین سے واقف ہوں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ محاورے ہیں، یہ آقا کا نام غلام کو دیا جانا آقا کی عزت گرانے والی بات نہیں، غلام کی عزت افزائی ہے۔ لیکن عزت افزائی غلامی کی حد تک، اس سے آگے نہیں، غلامی کے دائرے سے نکل ہی نہیں سکتا۔ بس ذل اگر ویسا ہو، دکھائی دے جیسا اصل ہے، تو ذل کے آئینے کا کمال ہے، لیکن ذل کی ذاتی خوبی اور کوئی نہیں۔ جس نے نقالی کی ہے وہ نقال ہی ہے، اس نے تو دوسرے کو دیکھ دیکھ کر اس سے اپنے نقوش سنوارے ہیں۔ اس لیے اصل ہی رہتا ہے، جس کو ہماری ساری عبارتوں میں حضرت محمد رسول اللہ کو اصل قرار دیا گیا ہے، حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو ذل، اور آپ کا عکس، اور آپ کا تابع، اور آپ کا غلام، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنی عبارتوں میں ملتا ہے، میں آپ کا آخر ادنا چاکر ہوں، ادنا غلام ہوں۔ یا سیدی انا آخر الغلمان، اے میرے آقا میں تو آپ کے غلاموں میں سے سب سے آخر ہوں۔ یہ جس نے باتیں کہی ہوں، کھول کھول کر ساری کتابیں بھری ہوں، اس پر اس طرح کے الزام لگانا یہ تو صریحاً ظلم ہے۔